أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیات آپ کے سامنے پڑھی، بڑی اہم آیات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف بیٹھے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جانے کا ارادہ کیا، اٹھنے کا، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفیت آئی ہوگی وحی کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کی کفیت ہوتی تو چہرہ تبدیل ہو جاتا، اور سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا، تو بلکہ کبھی اونٹنی میں بھی بیٹھے ہوتے نا تو وہ وحی کا بوجھ جو تھی وہ اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی بیٹھ جاتی۔ تو یہ جب وحی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا شروع ہوتی تو چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا، پسینہ آ جاتا، دباؤ بڑھ جاتا، خاموشی اختیار ہو جاتی، اور پھر جب وہی پوری ہوتی تو پھر وہ اسی حالت میں آ جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے، آسمان سے کوئی پیغام آیا ہے، کوئی نازل چیز ہوئی ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو ہم بیٹھ کے پتہ کر کے جاتے ہیں کہ کیا چیز نازل ہوئی ہے، اس کا پتہ کر کے وہاں سے جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہی نازل ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی حالت میں آ گئے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، آج مجھ پہ ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں، اس کی اہمیت، ان آیات کی اہمیت جو ہے وہ سمجھ جائیں۔ انشاءاللہ 1 2 3 درسوں میں ہم انہی کو اس کی وضاحت کریں گے، ان پہ غور کریں گے، بڑی اہم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میرے ساتھیوں، ابھی مجھ پہ 10 آیات نازل ہوئی، فرمایا کہ جو شخص ان آیات پہ عمل کرنے کی مجھے ضمانت دے دے، کہ یہ مجھے ضمانت دے دے کہ میں ان پہ عمل کروں گا تو میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا۔
یعنی یہ آیات کتنی ہیں کہ جو ان پہ جو احکامات آئے ہیں، جو مجھے اس کی ضمانت دے دے کہ میں اس پہ عمل کروں گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، پکا جنتی ہے۔ اس لیے یہ آیات جو ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مومنوں کی اخلاقی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں کامیابی جو ہوتی ہے نا، عظمت جو ملتی ہے قوموں کو بھی انسانوں کو بھی، کامیابی جو حاصل ہوتی ہے قوموں کو بھی، ہمارا تصور ہو گیا غلط۔ ہم یہ سمجھیں کہ مال ہو، معاشی حالت بہت اچھی ہو جائے، دولت بہت ہو جائے تو پھر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قومیں ترقی اس وقت کرتی ہے جب کی اخلاقی حالت صحیح ہو جائے۔ مال جتنا مرضی ہو، اتنا ہم نے خود دیکھا کتنی کتنی قومیں کتنا مال ہوا، تباہ ہو گئی، ہے نا۔ اتنا مال تھا ان کے پاس، فرعون جو ہے اس کے پاس کتنا مال تھا، وہ غرق ہو گیا پانی میں۔ نمرود کے پاس کتنا مال تھا، وہ مچھروں سے مارا گیا۔ تو یہ اصل کامیابی جو ہے یہ انسانوں کی اخلاقی جو قوتیں ہیں نا، یہ اخلاقیات کے اندر جو چیزیں آ جائیں پھر وہی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر اخلاق ختم ہو جائے، جو مرضی آ جائے تو وہ تباہ میں وہ تباہی ہو جاتی ہے، ختم ہی ہو کے رہ جاتی ہے۔ جسے ہماری قوم کا بھی یہ حالت ہے نا آج کل، ہم کس طرح جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، ان پہ غور کرنا، جو آیات ہیں 10 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو ان پہ عمل کی جو ضمانت دے دے گا اس پہ عمل کرنے کی، اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے، آج بھی وہ قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی جو ہے نا، وہ ان کی آج بھی، اگر آج بھی کوئی ان 10 آیات پہ عمل کر لے گا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، ہمیں بتایا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ گارنٹی۔ یہاں پہ پہلی آیت جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومن، کہ بے شک، قد جو ہوتا ہے اس کا مطلب بے شک، کوئی شک نہیں اس کے۔ افلح المومنون، یہ ماضی کا صیغہ جو ہوتا ہے، ماضی جو ہے وہ یقین ہوتی ہے، ماضی جو بھی ہو چکا ہوتا ہے وہ یقینی ہو ہی چکا ہوتا ہے، بالکل وہ طے ہے۔ تو اس لیے بات کہ یہ بالکل پکی بات ہے، پکی بات ہے، قد افلح المومنون، کہ بے شک مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ فلاح جو ہے، فلاح کا مطلب ہے کامیابی، ہم لیتے ہیں نا کامیابی، لیکن فلاح کا مطلب یہ ہے ہل چلانا، زمین کو پھاڑنا جو ہے، اس کو فلاح کہتے ہیں، یفلح، پھاڑنا، زمین کو پھاڑنا۔ فلاح جو ہے یہ عربی میں کسان کو کہتے ہیں، جو ہل چلا کے زمین پھاڑتا ہے۔ تو چونکہ اسے دانہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد فصلیں اگتی ہیں اور پھول شدابی آ جاتی ہے اور کھیت لہلہا اٹھتے ہیں اور دولت کی کثرت ہو جاتی ہے، تو اس کو، اس لیے اس کو فلاح کو، وہی کامیاب وہی بندہ ہے جو فصلیں بو کے فصلیں اگاتا ہے اور وہ پھر سخی ہو جاتا ہے۔ تو فلاح کا مطلب تو یہ، لیکن فلاح کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب ہو گیا اس نے، دنیا اور آخرت دونوں، کامیابی جو ہے اس کا بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، وہ مومن جو ہیں وہ ہی کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان خوبیوں کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہی جو ہے کامیابی۔ اس کے بغیر اگر مومن نہ ہو گیا، مسلمان بن گیا، اگر اخلاق نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں زندگی میں، تو وہ کوئی فائدہ نہیں، اس کو کوئی بھی کامیابی نہیں، وہ ناکام ہے۔ تو کامیابی اسی صورت میں ہے کہ ان اخلاقی قوتوں پہ، ان پہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، بے شک مومن جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کی پہلی خوبی یہ بتائی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے، کہ اپنی نمازوں کے اندر اللہ کے ساتھ گڑ گڑاتے جاتے ہیں، اللہ سے صحیح رابطہ ہو قائم کرنے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور آگے پہلی بات اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، دوسری یہ رکھی کہ لغو چیزوں سے وہ بچ کے رہتے ہیں۔
لغو چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے اگلے پروگرام میں بات کریں گے. لغو مطلب بے مقصد چیزوں میں، بے مقصد جس کا کوئی مقصد نہ ہو اس سے وہ بچ کے رہتے ہیں. یہ خوبی ہے. ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ بے مقصد چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، فضول چیزوں میں باتیں کر رہے بحث کر رہے ہوتے ہیں، فضول میں لگے ہوتے ہیں. وہ چیز جس کا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں، وہ لغو چیز ہے، بے مقصد چیز. والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، کہ تیسری خوبی یہ بتا کہ وہ پکیزگی کا نظام جو ہے وہ اپنا قائم کر لیں، جن کی کہ ہر چیز کو پکیزہ رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں. ہر چیز صاف ہے. مال کو جب صاف کرنا ہو تو اس میں سے کیا نکالتے ہیں سال کے بعد؟ زکوٰۃ. 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مال کو صاف، ہمارا مال اب صاف ہو گیا، 2.5% ہم نے زکوٰۃ نکال کے غریبوں کو دے دی، تو باقی چیزیں بھی اندر من کو صاف کر لینا یہ بھی زکوٰۃ ہے، جسم کو صاف کرنا. تو یہاں پہ مفسرین نے بتایا کہ کہیں تو کہتے ہیں اس سے مراد زکوٰۃ ہی ہے مال سے، کہیں کہتے ہیں پورے ہر چیز کی اس کے بارے میں. مال بھی آ جاتا ہے، اپنی زندگی بھی آ جاتی ہے، اپنا گھر بھی آ جاتا ہے، اپنا من بھی آ جاتا ہے، روح بھی آ جاتی ہے، جسم بھی آ جاتا ہے سب. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر، برائیوں فوش چیزوں پہ دور رہتے ہیں، برائی سے دور رہتے ہیں. خواہشات، یہ بری بری چیزیں، بری بری فلمیں، برے برے کام جو ہیں، بری جو ان کے اندر آتے بڑی پڑی ہیں، جس سے فحاشی پھیلتی ہے، جس سے خطرناک نسلیں تباہ ہوتی ہیں، جس سے آج یہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. تو اس سے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی بھی، اپنی شرمگاہوں کی بھی، یعنی پکیزہ زندگی گزارتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں، شادی کا اللہ نے جائز قرار دیا ہے. یا اس وقت جو کنیزیں ہوتی تھی اس وقت، اب تو ختم ہو گیا یہ، کہ ان کے ساتھ زندگی کو کرنا یہ ملامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑی نیکی کی بات ہے. یہ جو عیسائی ہیں نا، کرسچن، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ان کے اندر ہے کہ جو حق پکیزہ چیز بھی ہے نا وہ بھی حرام انہوں نے کر لی ہوگی. یہ بھی ایک بہت بڑا رہبانیت کے نام سے کہ شادیاں کرنا بھی یہ انہوں نے اپنے پہ حرام کیا ہوا ہے. ابھی بھی لوگ ہیں جو شادیاں نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ہم رہبانیت میں یعنی رکھتے ہیں. یہ اس کی بھی اللہ نے نفی کیا کہ نہیں، یہ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا النکاح سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. ومن حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا مجھ سے پیار کیا. یا یہ بھی ہے ومن اعرض عن سنتی فلیس منی، جس نے شادی نہ کی اور شادی میری سنت ہے، جس نے نکاح نہ کیا وہ ہم میں ہے ہی نہیں. تو یہ بھی اسلام کے اندر ہے کہ شادیاں، جو شادی کے قابل ہوں وہ شادیاں کریں، اس کا بھی. تو فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور اس کے علاوہ جو خواہشات برے جو معاشرے کے اندر گندی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، خاص طور یورپ کے معاشرے، یہ ابھی کچھ دن پہلا جو قانون پاس ہوا ہے کہ وہ جو کراس جینڈر کا جو نام سے، کہ وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ. انہوں نے ہمیں صرف پیسے قرض دینے کے لیے انہوں نے زبردستی کو قانون پاس کرانے کی کہ بندہ بندے سے شادی کر سکتے ہیں اس طرح کی. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے کہہ دیا 14 سال پہلے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اگر اس طرح کی کوئی بات کرے گا بہت ہی ہاتھ سے بڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ان مومنوں کی خوبی یہ بھی ہے کہ اگر امانتوں کا پاس بھی کرتے ہیں اور وعدوں کا بھی پاس کرتے ہیں. مومن جو ہے یہ اپنے وعدوں کا بھی پورا کرتا ہے اور اپنی مانتے جو اس کے سپورٹ کی جاتی ہے اس کے جو آج جس کا اشر آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو پھر آخر میں پھر بتایا کہ اپنی نمازوں کی جو حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا ہے نا. تو جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی مومن جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. اولئک هم الوارثون، اور یہی جو ہے جنت کے وارث. میرے عزیز ساتھیوں، یہ فلاح کا تصور جو ہے یہ بڑا اہم تصور ہے. یہ شروع دن سے ہی اس کو
شروع سے ہی اسلام کے آغاز پہ ہی اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا کہ تمہارا مقصد کیا. کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے بندہ آیا ہے اس مقصد کو حاصل کر لے، ہے نا. جیسے ہمارا مقصد کیا، آپ دنیا میں کیوں آئے، اس کو ذہن میں پہلے رکھنا پڑے گا آپ کو کہ کامیابی ہوتی کیا ہے اور کس طرح سمجھا گیا. کامیابی کو کس طرح ان کے دل میں آئی. اہل ایمان نے شروع میں کس چیز کو کامیابی سمجھا اور کس طرح ان کے اندر رس ہو گئی، اور یہ کامیابی کا مطلب کیا ہے، کامیابی کا معنی کیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہے، سمجھنا چاہیے کہ میں جو ہے اس دنیا میں آیا ہوں. کامیابی کا مطلب وہی ہے کہ مقصد میرا ایک ہے، وہ پورا ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہی ہے نا. تو کامیابی کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ سمجھنے پہلے ذہن میں رکھ لے، پھر آگے مزہ آئے گا پھر اس کو سمجھنے میں، اس کو غور کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ برکت والی ایک ہی ذات ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے. وہ رب تبارک الذی، برکت والی کون سی ذات ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں سوری کائنات کی بادشاہی ہے. وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت، ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. وہی بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے بنایا ہمیں. وہ ایک بادشاہوں کا بادشاہ، ایک بادشاہ بہت بڑا، وہی ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. وہ جس کو چیز کا ارادہ کرے، وہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس چیز کا ارادہ کرے وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. تو وہ بادشاہ، وہ اعلیٰ جو قدرت رکھنے والا ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ، وہی اختیار والی چیز ہے. اب وہ کیا کہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ اس نے آگے بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ جو تمہیں پہلے مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، تم دنیا میں آئے، دنیا میں جو پھر رہے ہو زندہ، پھر مرنا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. اس نے ہمیں امتحانی کمرے میں دنیا میں بھیجا ہے. امتحانی کمرہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور اس میں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے. تو کامیاب وہ ہوگا جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں اچھے عمل، نیک عمل کرنے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہی بادشاہوں کو وہی طاقت رکھتا ہے، اور غفور، اگر غلطی بھی ہو جائے وہ معاف بھی کر دیتا ہے. یہ بھی اس نے کہا ہے کہ تم میں اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جائے گی نا، وہ میں معاف بھی کر دوں. اب میرے عزیز ساتھیوں، یہ کامیابی کا تصور جو ہے بار بار قرآن مجید میں ہے نا. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے انسانی تاریخ کی، قسم ہے دن رات کی، قسم ہے انسانوں کی عمروں کی. وہ اس میں سارا آ جاتا. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے. یعنی اللہ نے پہلا کہہ دیا کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے انسانی ان رویوں کی، انسانی تاریخ کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. اس گھاٹے سے کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار کام جو کر گیا وہ گھاٹے سے بچے گا، نہیں تو گھاٹے میں رہے گا. تو گویا گھاٹا اور یہ بنیاد ہے اس دنیا کی. کامیابی اس دنیا میں، کامیابی یا تو کامیاب ہونا ہے یا ہم نے ناکام ہونا ہے، یا گھاٹے میں جائیں گے یا فائدے میں جائیں گے. فائدے میں کہ جب کب جائیں گے کہ جب ہم اس مقصد کو پورا کریں گے جو ہمیں دیا گیا. اب اس کے بارے میں کتنا ان کو پتہ تھا. میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے پروفیسر آپ کو سمجھ آ جائے کہ شروع سے ہی انسان کو تصور ہو گیا کہ مجھے کامیاب ہونا ہے شروع سے. ایک بہت شاندار مثال، ایک گھرانہ آل یاسر.
آل یاسر ایک ایسا خاندان ہے جس پہ بہت ظلم کیا گیا، بہت ظلم کیا گیا۔ ان میں اس خاندان میں 4 افراد تھے، اس میں غور سے ادھر سنیں، یہ آل یاسر یہ خاندان ہے، اس میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یاسر تھے، ایک ان کی بیوی حضرت سمیہ بنت خبات، یہ دوسری ان کی بیوی تھی، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عمار بن یاسر تھے اور ایک عبداللہ بن یاسر، 4 افراد تھے اس گھر کے 4، اور یہ پہلا خاندان اللہ نے ان پہ یہ غلام بن گئے، سمجھو آیا تو آزاد ہی آئے تھے باہر سے یمن سے، اور یہاں آ کے نا کسی کے ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ اور غلام سمجھو کہ غلام ہی بن گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ باہر سے آئے، اور پھر ابن مخزوم ایک خاندان تھا، ان کے ساتھ رہنے لگے، انہوں نے اپنی لونڈی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، تو یہ اس طرح کا خاندان سمجھو غلام ہی تھے، دوسرے آگے ان کی غلامی نوکر جیسا کہہ لیا، نوکر بن کے ان کے آگا، وہاں پہ نوکری کا تصور تو نہیں ہوتا تھا، غلامی کا ہی ہو جاتا، باہر سے آئے، انہوں نے کہا جی میں تو ادھر آیا ہوں کام کرنا ہے، وہ ان کے غلام بن جاتے غلامی کی طرح، ان کی بکریاں چرانا، ان کی کام کرنا سارا۔ تو یہ 4 افراد تھے، میں نے برائے یاد رکھنا، ایک کے ان سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عمار حضرت یاسر، اور ان کے 2 بیٹے عمار بن یاسر، عبداللہ بن یاسر، 4، اور پہلا خاندان تھا جو پورے کا پورا مسلمان ہو گیا، اور اس خاندان کو سب سے بڑی سعادت یہ ملی کہ سارے 4 ہی جو ہے ان کو شہید کر دیا، اتنا ظلم ان پہ ہوا، یہ چاروں افراد ہی شہید ہوئے۔ پہلا جو تھا یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے یہ بھی پہلی عورت ہے، پہلی شہیدہ ہے اسلام کے اندر، جہاں بھی نام لکھا جائے گا بڑے بڑے شہیدوں کا، یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لکھا جائے گا، یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لسٹ میں نام لکھا جائے گا، بڑے بڑے شہیدوں کا جو نام لکھا جائے گا اس لسٹ میں پہلے نمبر پہ جو عورت آئی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو کتنا پتہ چل گیا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، حالانکہ کمزور عورت تھی، ان پڑھ عورت تھی، اور غلام تھی کسی کی، لیکن ان کو ایسی سمجھ آئی۔ ایک دفعہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے گھر میں دارالندوہ میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا دارالندوہ ایک جگہ تھی ان کے جہاں جیسے یہاں بھی لوگ کٹھے ہوتے ہیں نا، کی کہتے ہیں یہاں بھی جو ڈیرا ہوتا ہے ڈیرے، اس طرح وہاں بھی ڈیرے ہوتے تھے، دارالندوہ کے نام سے ڈیرا ہوتا تھا، وہاں پہ سارے قریش جا کے بیٹھتے تھے، یہاں تو خانے کعبے میں بیٹھ جاتے تھے یا اس گھر میں بیٹھتے، تو گھر میں ایک نے جا کے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم نام تھا، ابو جہل اب کہتے ہیں نا اس کا نام، ابو الحکم تو بڑا بہادر بڑا پھرتا ہے، تو بڑا سردار ہے، تیری سرداری کے نظر تو کمزور عورتیں بھی مسلمان ہو رہی ہیں۔ غصہ دلایا، کسی نے شرارت کی نا، غصہ دلایا، انہوں نے کہا کون ہو گیا مسلمان، انہوں نے کہا وہ سمیہ تمہارے خاندان کی جو لونڈی ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ غصہ آ گیا، غصے لے کے نیزہ پکڑا اور سارے لوگوں کو ساتھ لے کے نا تو دروازے پہ آ گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ کی بندی نے ایسا کمال کا کہ آج بھی اس کا جب یاد کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، سمیہ بنت خبات یا نام یاد ہے، وہاں سے اس نے نیزہ پکڑا، کسی نے کہا برچھا بھی اس کے ہاتھ میں تھا، پکڑا، غصے میں آ کے پیچھے لوگ آگے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ سمیہ دروازہ کھولو، لشکر باہر تھا، لوگ آئے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو، کہنے لگی کہ ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ تو اسلام چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہنے لگی اے ابو جہل کو، کہنے لگی اے ابو الحکم، اے ابو جہل، تو ایک جان کی بات کرتا ہے، خدا کے سوا ہزاروں جانیں بھی ہوں تو میں اسلام کے لیے قربان کر دوں، میں نہیں اسلام چھوڑ سکتی۔ کیسا تصور شروع اسلام میں۔ کہنے لگا پھر میں تجھے کہتا ہوں چھوڑ دے،
کہنے لگی میری ہزاروں جانیں بھی قربان ہو جائیں گی، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی، میری اب اسی پہ زندگی گزرے گی۔ اس نے برچھا شرمگاہ پہ یا پیٹ میں وہ جو لے کے گیا تھا اس کو مارا، خون کا فوارہ نکلا، دیکھنا بوڑھی عورت تھی لیکن حالانکہ چاہیے نا کہ ایسی حال میں چیختی، وہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے ایسے کمال کے تھے کہ سونے کے پانی سے لکھنے والے۔ جب اس کو نیزہ لگا نا، جب خون کا فوارہ نکلا تو اس کی منہ سے جو الفاظ نکلے، کہنے لگی فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یعنی کامیابی کا تصور دیکھیے کہ اس کے اندر کیا تھا، کہ کامیابی کا تصور یہ ہے کہ جو جس کا رب راضی ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا تصور کیا، فزت برب الکعبہ، کتنا بڑا یقین کی بات ہے، غور کرے ذرا کہ رب کعبہ کی قسم، اتنا یقین اس کے اندر ہے، کہتی ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی ہے، کیسی بات ہے۔ تو بعد میں کتنے ہی صحابہ کرام تھے جو شہید ہوتے وقت جنہوں نے اکثروں نے یہی الفاظ کے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئی اور شہید ہو گئی۔ سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا سمیہ، اور دیکھیں اس کی زبان، ان کو کتنی سمجھ آئی کہ زندگی قربان کر کے، یہ زندگی دے کے اللہ کو خوش کر دیا، تو یہی کامیابی ہے، کامیابی کا تصور یہ تھا۔ تو یہ جو کامیاب ہونا ہے نا، یہ تصور ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من زحزح عن النار، یہ غور کرے ذرا، من زحزح عن النار ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ غور کر ذرا سن لیں کہ اب دنیا میں جو آئے ہیں، دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کامیابی کا تصور کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے من زحزح عن النار، جو آگ سے بچ گیا، وہ دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ نہیں کہ کوٹھیاں بن جائیں اور گاڑیاں کا مالک بن جائیں اور دولتوں کے مار لگ جائیں اور اتنی بہت بڑی بڑی جائیدادیں بن جائیں، زمینیں بن جائیں، تو کامیابی یہ ہوتی ہے۔ یہ کس کی کامیابی ہے؟ ہاں جی، کتنے بڑے لینڈ لارڈ جو اتنے سے بڑی زمینوں والے ہیں، اتنے بڑے دولتوں والے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ کدھر گئے ہیں جی؟ قبر میں۔ اب ان کو کیا فائدہ، سب کچھ چھوڑ کے۔ اس قدر اعظم کا بڑا شاندار ہے، چھوٹی ہی عمر میں ہے، چھوٹی ہی عمر بادشاہ بن گیا، اور چھوٹی عمر میں جب مرا تو مرنے سے پہلے کہتا ہے مجھے جو میری جو میت، میرا یہ میت کو اٹھا کے جب نکلو نا دفنانے کے لیے، تو میرے ہاتھ باہر رکھنا کہ دنیا کو پتہ جائے کہ دنیا کا فاتح دنیا جو ہے وہ بھی جب آخری سفر میں جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ سب سے اتنے سے بڑے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، دولتیں ہیں، کمائی، بڑی کمائی ہے، اچانک ہی چلے گئے اور پیچھے وہ لادیں لڑ رہی ہیں، تو وہ کامیابی نہیں۔ کامیابی یہ ہے من زحزح عن النار، جو آگ سے بچ گیا، وہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہی ہے نا کہ انسان ہر چیز چھوڑ کے چلے جاتا ہے، یا انسان کو ہر چیز چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ میں نے دنیا میں دیکھے کہ دیکھتے ہی اللہ نے ان کو کتنا مال و دولت دے دیا، اور دیکھتے ہی کئی لوگ، آپ نے بھی کتنا لوگ دیکھو گے، دیکھتے ہی کہتے پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا مال کا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور دنیا میں اڈے اتنے سے بڑا کوٹھیاں بنائی، بڑے بڑے عمارتیں بنائی، بڑے بڑے مال، اور دنیا پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کو، کہ اچانک ہی رات کو اس کا اٹیک ہوا تو فوت ہو گئے، ہے نا۔ تو یہ اور پھر کیا ہے کہ جن کو سمجھ آ گئی ہے، اس نے یہ دیکھو اپنی زندگی دیکھ کر اس نے اس کے آخری وقت میں کہتی ہے فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یعنی اس کا تصور یہ ہو گیا میرا رب راضی ہو گیا۔ اور پھر ایک دفعہ
حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی آپ کو بتا دیں کہ ان کے تصور کے اندر کامیابی کیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے آئے اور مکہ مکرمہ رہنے لگے. مکہ مکرمہ میں وہ نیزے اور تلواریں، لوہاروں کا کام کرتے، ٹیکنیکل آدمی تھے، تلواریں بنانا اور شروع کی. اور بتائے سر معاشرے میں تو یہ تلواریں اور نیزے اور جو بھی چیزیں لوہے کی بنا کے کتنا پیسہ کما لیا، اور وہ مسلمان ہو گئے. اور اب جب جانے لگے نا ہجرت کرنے کے لیے باہر نکلے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے، تو قریش مکہ کے بڑے بڑے سارے بڑے بڑے جو آگے نا راستے میں آگے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے صہیب ہم تجھے نہیں جانے دیں گے تمہیں. اس نے کہا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، صہیب رومی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب تھے، بہت قریب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا یہ صہیب رومی ہے، میرا روم کا نمائندہ ہے. روم جو ہے اس کا نمائندہ ہے صہیب رومی. اچھا تو کیا جو نکلنے لگے ہیں تو آگے کھڑے ہو گئے بڑے بڑے سردار، بڑے ان کے نوجوان لڑکے اور بڑے کھڑے ہو کے لگے ہم نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کہا او قریش کی اہل قریش سن لو، تم جانتے ہو کہ میں بہت بہترین نشانہ باز ہوں، میں بہترین میرا نشانہ ہے، میرے پاس تیر بھی بہت ہے، تیر رکھے میرے پاس تیر بھی بہت ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ میرا ایک ایک نشانہ اپنے صحیح مقام پہ لگے گا اور تمہاری لاشیں تڑپتی نظر آئیں گی. اس طرح اعتماد کے ساتھ بات کی. اور جب کفار کے ساتھ آپ ذرا تھوڑا ڈٹ کے بات کریں تو وہ تھوڑا ڈفٹ کہہ رہا اور نہیں سیب رومی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے چلو تمہیں روکتے نہیں ہیں، تم جب آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اب تم اتنا مال لے کے جا رہے ہو، ہم کہتے ہیں یہ مال تم یہاں سے نہیں لے سکتے. اب بدل گئے نا اپنے اسٹیٹمنٹ، اپنا وہ کہنا بیانیہ بدل گئے. اب نے کہا اب تم مال ہمیں دے جاؤ تم جاؤ. انہوں نے کہا مال کی بات کرتے ہو. انہوں نے کہا بھائی یہ وقت تھا سوچنے کا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا مال بھی نہیں لے سکتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے کہا مال کی بات ہے. جو مال تھا نا انہوں نے کتنا پتہ نہیں کتنے کلو سونا ہوگا اس وقت، اتنا مال لینا اس طرح پھینک دیا. کہنا کہ یہ لو تمہیں مبارک ہو، یہ تمہیں مبارک ہو، اور میرے گھر میں فلاں جگہ پہ میرا سونا پڑا ہوا اور بھی وہ بھی تم جا کے لے جاؤ، تو تاکہ بھاگ کے نا ادھر بھاگیں جلدی لینے کے لیے. وہ وہاں بھی میرا سونا پڑا ہوا ہے، وہ کیا کہ یہ تمہیں مبارک ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مجھے مبارک ہو، میں کامیاب. وہ جب انہوں نے سونا پھینکا اور جب بتایا کہ وہ گھر میں سارے بھاگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکل کے گئے اور حضور وسلم کباب میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جب حضرت صہیب رومی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پایا اور صہیب اللہ نے تمہیں مبارک دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ تو نے ایک بہترین سودا کیا ہے، کامیابی کا سودا کیا ہے، مال دے کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا. یعنی مبارک دی. مال تو پھر بھی اللہ نے دے دینا تھا، لیکن مبارک دی کہ تو نے مال کی طرف نہیں دیکھا، تو نے اللہ کی رضا کی طرف دیکھا ہے، اللہ راضی ہو جائے، یہی تمہاری جو ہے کامیابی. ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابیوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ بھائی کون ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا. تو ایک صحابی کہہ لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو میں سوری بس ختم آخری الفاظ ہے. ابو درداء بیٹھو کہہ کے یا رسول اللہ اللہ ہم سے کامیابی مانگتا ہے کہ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے کیا لگے ابو درداء اللہ تعالیٰ مانگتا ہے کہ تم پتہ چلے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جنت دیں گے. کیا لگا میرا وہ ایک باغ ہے جس میں میں رہتا ہوں، اس میں اتنے کھجوروں کے درخت ہیں، میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. سنیں ذرا غور سے، تھوڑی سی دل کی بات ہے، پھر دیکھیں کیسے اللہ نے کردار پیدا کیا. ابو درداء کہہ لگے میں باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اٹھ کے آگے گھر باغ کے باہر آواز دی ام دادا. دیکھا تک عورت بھی دیکھے کیسی کمال کی عورت ہے. ایسی عورتیں ہماری عورتیں ہو سکتی ہیں ایسی، دیکھے غور کریں
کہنے لگی امی دادا، کہنے لگی ابو دادا کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی دادا اپنے دادا کو لے کے نا، بیٹا تھا ان کے چھوٹا، ان کو لے کے باہر آ جاؤ۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگی کہ کیوں ابو دادا کیوں؟ کہنے لگے امی دادا میں نے یہ باغ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کو دے دیا ہے، اللہ کو دے دیا ہے، میں نے یہ اللہ کو دے دیا، آ جاؤ باہر آ جاؤ، ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں۔ ہماری عورتیں ہوتی تو کیا کرتی جی؟ کسی کوٹھی میں کہیں نا باہر نکل کے، ہم کوٹھی میں رہتے ہیں، ہم عورتیں کہیں آ جاؤ باہر ہے، میں نے اللہ دے نال دے دیتی، تو عورتیں ہماری کیا کہیں گی؟ کی کہیں گی جی؟ رون لا پڑ گیا، چیخن لا پڑ گیا، کہنے لگا کی سانو مصیبت پا دی، سانو گھروں کٹ دے، اسی نہیں دینی۔ وہ اللہ کی بندی نے کہا کہ ابو دادا تو نے بہت ہی منافع کا سودا کیا ہے، اور اپنے ابو دادا کو لے کے ساتھ نکلی، اور اللہ کو وہ سارے کے سارا اپنا باغ اور سارے کا ساری چیزیں اللہ کا دیا، اللہ سودا کیا، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ کے ساتھ یہی کامیابی ہے ہماری، اس کو دے کے کام اللہ کو راضی کیا، یہ کامیابی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے تصور کامیابی کا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو دوبارہ واقعات کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، لیکن ان کی نیت ہے نا کہ بندے آئے تھے چائے پیے تو ان کو بھی تو اجر ملنا ہے نا جی، انہوں نے اجر ملنا، انہوں نے